نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور یہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی عام قرآن پاک سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر آتے ہیں، تو اس کے حقیقی معنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے، یعنی جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کامل بن جاتی ہے۔ قرآن پاک سے بہت سارے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے کہ جن کے دل صاف ہیں، نیتیں صاف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھا ہے تو وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، سب اخبار میں سے بھی، کہ جو دور جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے، بلکہ زندہ درگور کرنے والوں کو پیسے دے کے ان بچیوں کی جان بھی بچایا کرتے تھے، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ تو اس طرح سے ہدایت دیتی ہے یہ پرہیزگاروں کو۔ اور اس کی ایک مثال یوں بھی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، تو جب آسمان سے رحمت برستی ہے، بارش برستی ہے، تو وہ بارش جب باغ پہ پڑتی ہے، وہی ایک پانی ایک جگہ سے برس رہا ہے، لیکن وہی پانی کچھ باغوں پہ بارش جاتی ہے، کچھ کوڑے کچرے پہ پڑتی ہے۔ تو جب باغوں پر بارش برستی ہے تو وہ باغ پہلے سے خوبصورت ہو جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں، باغ و بخار میں رونق آ جاتی ہے۔ اور جب کچرے کے ڈھیر پہ یہ بارش پڑتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ بدبو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ قرآن، اس کی رحمت ہے یہ بارش برستی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو متقی ہیں ان کو مزید راہیں ان کی روشن ہو جاتی ہیں، ان کے ایمان کامل ہو جاتے ہیں، دلوں میں نور آ جاتا ہے اور اللہ رسول کی محبت میں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو منافق فاسق فاجر ہیں وہ بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں، ان کی مثال اسی کچرے کی طرح ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اس سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر مانتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنت دوزخ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم سب پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہمارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلے انبیاء کرام آئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو پہلے مانتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ایمان، یعنی بن دیکھی چیزوں کو ماننا۔ دیکھ کر تو سبھی قیامت کے دن مان جائیں گے، لیکن آج جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، اور جب غیب پر ایمان ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز کا قائم کرنا ہے۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، نماز کسی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا دیا ان کو، مال و دولت دی ہے، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ صحت ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی اللہ کے کاموں میں خرچ کریں، اللہ کے ذکر میں، نیکی کرنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، کسی کے ساتھ تعاون کرنے میں، عبادت کرنے میں، جو بھی کام اچھے کریں گے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالنا، دین کے راستے پہ ڈالنا،
یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مال دیا ہے غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، مسجدوں میں مدرسوں میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو کچھ بھی یہ دیتے ہیں یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دیا جو کچھ اللہ نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ویسے تو خرچ ہم کرتے ہیں اور بھی دنیا کے کاموں میں بہت سارا پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، لیکن یہاں بات اس خرچے کی ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، پورے حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور الذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لائے، بما ساتھ اس کے، انزلہ جو اتارا گیا، الیک الی طرف کا، آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ اتارا گیا یا نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من کا سے آئے گا قبل، پہلے کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت کا، آخرت پر بھی کہہ لے آخرت کا بھی کہہ لے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جب وہ لوگ ایمان بھی لائے ہیں اور پھر ایمان بالغیب کا اقرار کیا، نماز کو قائم کرنا ہے اور جو ہم نے ان کو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پھر جو ایمان لائے ہیں تو ایمان کس طرح سے لایا اور یا لانا ہے، اس چیز پر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی آپ کی طرف یہ قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے اور رب آپ سے وحی کے ذریعے کلام فرما رہا ہے، اس میں بہت سارے اور بھی احکامات آتے ہیں۔ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کو بھی مانے، آپ پر نازل ہونے والے کلام کو بھی مانے، الیکا جو آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو کچھ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوا ہے۔ پہلے کیا ہے، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر تشریف لائے ہیں جن میں 313 رسول تھے، اور کتابیں بھی آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور کچھ نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ان سب کا بھی یقین کرنا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے پیغمبر، اور وہ کتابیں بھی وہ حق ہیں، وہ پیغمبر بھی حق اور وہ کتابیں بھی حق تھیں۔ اب بعد میں جو رد و بدل ہو رہا ہے ابھی یہ بات کی بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وبالآخرۃ اور آخرت کا، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، پھر وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ واقعی قیامت آئے گی، اس کا قیامت کے دن ہمارا جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے سب حساب کتاب دینا ہوگا، اس کا یقین کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کا یقین ہی ایمان کے شقوں میں سے ہے۔ اگر قیامت کا یقین نہ کیا جائے تو انسان اس دنیا میں جو چاہے کرتا رہے۔ جب ہمارا یقین کامل ہو موت پر اور موت کے بعد اٹھنے پر، یعنی قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے، پھر حساب بھی دینا ہے، تو اس کے لیے پھر انسان بہت سارے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ بچ جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی وہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو جب آخرت پر بھی کامل یقین انہوں نے کر لیا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، اولئک یہی علی پر، ھدی ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ھم المفلحون کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی سمجھیں ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، کہ پہلے آپ نے پڑھا کہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو، اور وہ پرہیزگار کون ہیں، کہ جب ایمان لے آئے کہ یہ قرآن پاک ہم نے دیا، اس قرآن کے ذریعے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جو کچھ قرآن میں نازل کیا گیا ہے یہ سب حق ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ قرآن پاک ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم نور مصطفیٰ کی روشنی میں رہ کر اس قرآن کو سیکھیں گے تو ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا، ورنہ یہ قرآن آگے چل کے پڑھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں پڑھ کے۔ تو اس طرح سے ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور جو نازل ہم نے آپ سے پہلے کر دیا، اور قیامت کا بھی وہ
یقین رکھتے ہیں۔ تو جب ان سب باتوں کا یقین بھی ہو گیا، ایمان ہو گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو سمجھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوگی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ھم المفلحون، وہی کامیابی پانے والے ہیں، یعنی یہ ان کو کامیابی ملے گی، قیامت کی کامیابی ان کو مل گئی، اور وہ قیامت کے دن کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، رب کی توحید کا اقرار کیا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا اور قیامت کا یقین کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو کافر ہو چکے ہیں ان پر کفر مسلط ہو گیا ہے، برابر ہے، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہی ہے، کیا آپ ڈرائیں ان کو، انذرتم سوالیہ انداز ہے، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم یا نہ، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کا ڈرانا ان کو کوئی نفع نہیں دے رہا، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے، ان پر برابر ہے، کفر مسلط ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، کہ اب ان کے دلوں پر کفر کی مہر مسلط ہو چکی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے پڑ چکے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کہ ایسی مہر لگ گئی ہے کہ دل تو ہے کہ چلتے پھرتے انسان ہیں، دل تو ان کے جسم کا حصہ ہے، وہ تو ہے، لیکن دل وہ بات نہیں سمجھ سکتا جو حق ہے، حق بات نہیں سمجھ سکتے، کان رکھتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کانوں سے وہ حق بات کو سن نہیں سکتے، یعنی وہ تاثیر قبول ہی نہیں کرتے، نہ ان کے دل کرتے ہیں نہ ان کے کان، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، یعنی آنکھیں ویسے تو دیکھتی ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، گھر میں بیوی بچے سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر حق سے پردہ پڑ گیا، حق کو نہیں پہچان پاتے، ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کالے ہو چکے ہیں کفر کے باعث، نافرمانیوں کے باعث، ان کے کانوں میں بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ آپ کی ذات کو پہچان نہیں پا رہے، وہ آپ کو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں جان رہے، وہ یہی کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، بس انہیں نہیں پتہ کہ یہ اللہ کا محبوب بھی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے، یہ ہدایت کامل لے کر ہمارے لیے آیا ہے، مبعوث ہوا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، لیکن ان کے دل اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کی ذات کو نہیں پہچان پاتے، وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بات کو نہیں قبول کر رہے تو ایمان ان کو نہیں نصیب ہوگا، تو پھر کیا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، استغفر اللہ، بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں پر ایک رکوع ہو گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمنا ہم ہی مان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ حالانکہ وہ نہیں بھی مومنین ایمان والے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، تو میرا کلمہ پڑھو، توحید اور رسالت کا اقرار کر لو،
تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وہ عیسائی اور یہودی بھی تھے اس میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، تو یہی ایمان ہے نا، اللہ کو ماننا، تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں، اگر صرف اللہ کو ماننا ایمان ہوتا تو کافی ہوتی ہے بات، لیکن اللہ نے فرمایا صرف توحید کا اقرار کافی نہیں ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے ساتھ ایمان ہوگا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مان لیتے ہیں اور قیامت کو بھی، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو مولا کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ تو جب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کریں گے تو کسی کا ایمان نہیں ہوگا، اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے ہوں، باقی پیغمبروں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، جب وہ مبعوث ہو گئے تو اس کے بعد اب جو پہلے پیغمبروں کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی، اب سب کے سب پیغمبروں کو بھی مانیں گے اور آخری زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کے آخری نبی ہونے کا اقرار کریں گے، تب ان کا ایمان ہوگا، ورنہ ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ، ان لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار لازم ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسهم، سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور اہل ایمان کو، جو لوگ ایمان لے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو رب نے اسے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ نبی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے نا، اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو جو ایمان والوں کا بھی صیغہ استعمال کیا اور اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے تھے، تو رب نے اس صیغے کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تو نہیں کسی سے دھوکہ کھا سکتا، ہم انسان ہیں نا، ہم انسانوں سے تو دھوکہ کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے تو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے حبیب کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ آمن جو ایمان لائے، یعنی اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ بھئی اوپر زبان سے کہہ دیا ہاں ہم ایمان لائے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ سمجھ جائیں تو یہ دھوکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے خود دھوکے میں ہیں، خود بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دی ان کی اللہ تعالیٰ نے مرض، بیماری، ولہم، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، درد دینے والا، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، ادھر بھی ہو جاتے ہیں ادھر بھی ہو جاتے ہیں، لالچی ہیں، مفاد پرست ہیں۔ تو یہ دلوں کی بیماری جو ہے پھر اللہ نے ان کی بڑھا دی، کہا چلو تم اسی بیماری میں پھر مبتلا رہو جب تم ہدایت نہیں پانا چاہتے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اسے اپنی حالت بدلنے کا شعور نہ آئے۔ تو پھر بڑھا دی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری،
اور پھر بیماری ایسی بڑی، کیا ہوا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ، بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ادھر آتے ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اکیلے بیٹھ کے مشورے کرتے دین کو نقصان دینے کے لیے۔ تو یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے، نفاق ہے دلوں میں، ان کے دلوں کی بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں جھوٹ سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ جب سے زیادہ ہو گیا، گھروں میں ہو گیا، ہر بندہ جھوٹ بولنے لگا۔ ہم 100% سچ نہیں بولتے ہیں، ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو یہ جھوٹ سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بی بی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔